یہ لمحہ پاکستان کی کہانی کو زیادہ ہلا دینے والا ہے۔ ایک طرف ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، ماہرین دہائی دے رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کا یہ طوفان صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مشترکہ امتحان ہے، مگر اسی دوران سیلابی لہریں پنجاب اور کراچی کو ڈبو رہی ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، گندم کے ذخائر برباد ہو رہے ہیں اور شہر بھٹو کے شگاف سے انسانی المیے کے نئے باب کھل رہے ہیں۔ دوسری طرف شہداء اور افواج مخالف مواد کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان ہو رہا ہے اور کھیلوں کے میدان میں بھی تنازع بھڑک اٹھا ہے، جہاں کپتان کے ایک مسافر نے سرحد پار طوفان کھڑا کر دی۔ بھارتی میڈیا کے وار، پاکستانی سڑکوں پر بھارتی کپتان کے بل بورڈز اور سوالیہ نشان کہ یہ سب ہماری ترجیحات ہیں یا ہماری کمزوریاں۔ یہ وقت کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے جہاں قدرت، سیاست اور کھیل سب مل کر ایک ہی سٹیج پر پاکستان کو کٹھن سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر، میں ہوں زہیر بٹ۔ پاکستان میں ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس بڑے چیلنج سے، ماحولیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنج سے اکیلے نہیں نپٹ سکتا، دنیا کو ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں نہ رکتے ہوئے بارش جو ہے کراچی کو ایک بار پھر اس نے ڈبو دیا ہے۔ انتظامیہ کا جو انتظامات تھے وہ سب کے سامنے آگے، کراچی کی بڑی شاہراہیں وہ ڈوب گئی، بڑے بڑے شگاف پھٹ گئے، اور ہمارا جو انتظام ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا کہ ہم نے اس بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری کسی قسم کی بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں شہداء اور پاک فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریری جو ہے عمل کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، سخت اقدامات اس کے خلاف کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگر ہم ایسے اقدامات کی بات کریں تو بھارت کا جو کیپٹن ہے اگر وہ ہمارے پی سی بی کے چیئرمین سے ہاتھ ملائے تو پورے بھارت میں اس کا واویلا مچ جاتا ہے، اس کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بھر میں بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر ہم نے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ایشیا کپ کے حوالے سے جو پاکستانی جو بورڈز ہیں، پاکستان میں تعویذہ بورڈ ہے، ان میں بھارتی کپتان کی بڑی بڑی تصویریں جو ہیں وہ چپسا کی گئی ہیں اور آتے جاتے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہے تو یہ مثبت قدم، لیکن یہ دوگلی سی پالیسی ہے کہ ہم ایک طرف ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہم ان کو کس طرح پیش کر رہے ہیں انتظامیہ کے۔ یہ ان حالات سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ضیاء بلوچ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے قائرانہ سی نظر مرواتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے یہ کس قدم اور کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ بٹ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب چین گئے ہوئے تھے اور کچھ مزید دورے تھے، تو اب آ کر انہوں نے ایک وفاقی کابینہ کا اصل میں اجلاس ہوا ہے، اس میں کچھ بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ دو تین میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ایک تو جو گیس کنیکشنز تھے ان کو انہوں نے بحال کر دیا کہ وہ دینے شروع کر دیے جائیں گے، لیکن سیلاب کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میں جو منظوری دی ہے وہ زرعی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے پاکستان میں، اور ماحولیاتی ایمرجنسی لگا دی، یہ دو ایمرجنسی لگائی گئی ہیں۔ اچھا، اور دوسرا احسن اقبال جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ان کی زیر قیادت ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کمیٹی جو ہے اب تک کے سیلاب کے جو نقصانات ہیں اس حوالے سے وہ تخمینہ لگائے گی، اور اس کے بعد ان کو ریکور کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ایک باقاعدہ روڈ میپ تیار کیا جائے گا کہ ہم، جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اکیلے کا روگ ہی نہیں ہے، بس بھی نہیں ہے کہ ہم اس پوری دنیا کا خمیازہ ہم بھگتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے صرف ہمارے نہیں ہے، یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری دنیا کا، خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جو اپنی انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں، وہ جو سیف زون کو، جو ہماری گرین زون ہے ان کو ختم کر رہے ہیں، اس سے جو پولوشن پھیل رہی ہے اس سے پوری فطرت کا نظام تبدیل ہو رہا ہے اور فطرت سزا دینے پہ آتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات کہ ہمیشہ کمزور جگہوں پر جناب پڑتی ہے۔ تو وہ پاکستان اس وقت صورتحال کا شکار ہے، انڈیا، لیکن انڈیا چونکہ بہت بڑا ملک ہے اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا، انڈیا جو ہم سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پانی نیچے آ سکتا ہے، یہاں سے پانی وہاں نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ بھی الٹا اس کو ہمارے لیے سزا کے طور پر، پانی کو بطور سزا اور ٹولز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال پوری دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ہم انٹرنل بھی تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں تو جتنی بھی حکومتی نااہلیاں تھی، بد اعمالیاں تھی، بد انتظامیہ تھی، ان کو سیلاب کے کور میں ڈال دیا گیا کہ جو لوٹ مار کرتے رہے۔ دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اس سیلاب کی آڑ میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اور جو آئندہ آنے والے مہینوں میں ہوگی،
وہ الامان الحفیظ. یہ آپ ایک دفعہ پہلے بھی نوٹ بالکل میں جب یہ گورنمنٹ چینج ہوگی تو تب جو ہے شاید پتا چلے گا, لیکن ایسی بات نہیں. اب دنیا بڑی تبدیل ہو چکی ہے, اب یہ چھپاتے رہیں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. اب یہ کہیں کہ ہم جناب جو جاپان کا دورہ کیا تھا وزیر اعلیٰ نے وہ ذاتی پیسوں سے کیا تھا, وہ جی ہم نے اپنی سیٹیں بک کی. اچھا دورہ کیا, واپسی بھی ایک 100 سال پرانی کمپنی پاکستان میں بند کروا دی, سیٹیں بک کی ہوئی تھی. کیا بھائی ایئر فورس نے یہ بتایا کہ کب سے سیٹیں جناب بیچنی شروع کی ہیں؟ ایئر فورس کا جہاز تھا, وہاں اپنی ٹکٹیں کہاں سے لے لی؟ تو کیا ایئر فورس جناب کوئی پیسنجر طیارہ بن گیا؟ تو اس قسم کی باتیں چھپتی نہیں ہیں. لیکن اب دو صورتحال ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو ہم اوورآل سیلاب کی بات کرتے ہیں. سیلاب میں اب تک انتہائی چونکہ شدید سیلاب رہا ہے تو ڈاکوؤں کے لیے, چوروں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان گھروں کو لوٹا جا سکے. اب جو ہی پانی اترے گا تو ایک ڈکیتی کی ویو آئے گی, ایک جناب چوریوں کی اور ظلم کی ایک اور ویو آئے گی. اگر ہماری گورنمنٹ زندہ ہوئی اور جاگ رہی ہوئی تو شاید اس کو کسی حد تک کنٹرول کر لیا جائے, ورنہ یہ لوٹے پٹے لوگ جو ہیں مزید لوٹ پٹ جائیں گے. اور ان کے دیکھیں کشتیوں کی صورتحال دیکھیں, میں تو دیکھ کے آیا ہوں جناب اپنا بالکل اندر کے ہماری جو ٹیم ہے, خبریں کی ٹیم ہے, وہ بھی جا رہی ہے, ہم خیمہ بستیاں بھی لگا رہے ہیں, لوگوں کو ریسکیو بھی کرایا جا رہا ہے. میں خود ذاتی طور پر کشتیوں میں بیٹھ کر بالکل ڈیپ سیلاب کے اندر جہاں کوئی نہیں جا سکا تھا میں وہاں پر پہنچا, اور میں نے جو صورتحال دیکھی ہے, کشتیوں والے ایک ایک چکر کے 50-50 ہزار روپے مانگ رہے ہیں. جی جی 50-50 ہزار. میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک کشتی, بڑی کشتی ہے جناب, یہ شجاع آباد کا علاقہ ہے, جلال پور کا علاقہ ہے, ملتان کا علاقہ ہے, وہاں پر اس کے کچھ جانور کھڑے ہوئے تھے, کوئی 10-15 جانور تھے جو وہ وہاں سے ریسکیو کرنا چاہتا تھا. اس ایک کشتی کے ایک چکر کے 5 لاکھ روپے وصول کیے گئے, اور وہ مجبور تھے کہ وہ کیا کرتے. اچھا تو اس لوٹ مار جانوروں کو لے کے آنے کے لیے, جانور کو لے کے آنے کے لیے صرف ایک چکر کے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو اس کی ریکوری کرا سکے. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور ایک تو بہاولپور میں بہت زیادہ لوٹ مار ہو رہی تھی, وہ ساری جو پرائیویٹ کشتیاں تھی وہ انہوں نے ڈی سی بہاولپور نے اپنے ضبط کر لی ہیں, اور انہوں نے کہا جی یہ سرکاری سطح پر چلے گی, ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو کر دیا جائے گا. نمبر 2, اب بہت سارے جو ملاح ہیں, مطلب کشتی جو اوور چارجنگ کر رہے تھے, ان کی گزشتہ رات کو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو اچھی بات ہے, اور اب ضروری ہے کہ اس کو آئندہ بھی ایکسٹینڈ کیا جائے ساری صورتحال کو, ایک جو کرائم کی لہر آنے والی ہے اس کو روکا جائے. عذاب ان پہ پڑا ہوا ہے, اور دوسری طرف انہوں نے چاندی بنائی بھی اپنی. ایگزیکٹ. اچھا اب تھوڑا سا جناب چلتے ہیں کراچی کی طرف. کراچی میں تو ابھی سیلاب نہیں آیا نا, وہاں تو صرف بارشوں نے یہ حال کر دیا. بات تو یہ, وہاں آپ بارشیں نہیں سنبھال سکتے, یہ آپ کی بد عمالیاں, بد انتظامی ہے کہ آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, آپ ایک سائیڈ پہ لگے ہوئے. وہ تو کہتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت ہم چلاتے ہیں, سندھ چلاتا ہے, کراچی چلاتا ہے, کراچی ایسے کراچی پال رہا ہے, کراچی پال رہا ہے. بالکل درست ہے, کراچی پال رہا ہے, وہ جو کراچی والوں کو بچائے گا کون؟ کراچی والوں کو حکمران جو ہے نا کراچی پال رہا ہے, نہ صرف پاکستان کو, سندھ کو, لیکن جو حکومت ہے وہ کراچی کو الٹا نوچ رہی ہے, سزا دے رہی ہے, بالکل سزا دے رہی ہے. وہاں جناب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں. جو سندھ حکومت کا جو سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے شاہراہ بھٹو. جی بالکل. انہوں نے کہا ہے جی کہ جس طرح مطلب موٹر وے مسلم لیگ نون کہتی ہے نا کہ موٹر وے ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ثانی نہیں ہے. سملرلی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے شاہراہ بھٹو بنائی ہے. اب بھی اس کو تکمیل ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں, اور سیلاب نہیں, ایک تو ہے نا سیلاب باہر لے جاتا ہے, یہ بارش بہا کر لے گئی ہے, اس پر جناب آگے جھوٹ بولا جا رہا ہے. پھر وہی بات چھپانے کی چیزیں, پہلے انہوں نے تردید کرتے رہے کچھ نہیں ہوا, لیکن بھائی ویڈیوز تصاویر, اور وہاں انہوں نے جس جگہ وہ بہت بڑا ٹکڑا شاہراہ بھٹو کا وہ اڑ گیا, وہاں پر انہوں نے پولیس لگائی کہ کوئی شخص وہاں جائے نہیں. آج کل آپ کیسے اطلاعات کو, خبر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بندہ رپورٹر ہے, روک ہی نہیں سکتے, جس کے پاس فون ہے وہ رپورٹر ہے. بالکل رپورٹر ہے. وہاں سے ویڈیوز جب بن کے آئیں اور پھر جب بات ہوئی پھر انہیں شرمندگی ہوئی, پھر انہوں نے موقع بدلا, یو ٹرن. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہم نے خود کٹ لگایا تھا. بات یہ ہے ویڈیوز آ رہی جس میں بہ کے جا رہا ہے وہ کٹ تو نہیں ہے, وہ کہتے جی ہم نے خود کٹ لگایا. کٹ انہوں نے لگایا لیکن پیسوں پہ لگایا وہاں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ابھی وہاں سیلاب نہیں آیا, ابھی صرف پانی جو بارش ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے, یہ ان کی بد عمالی ہے. اور دوسرا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ جناب صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اس وقت کیا وہ ہے نا کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. گزشتہ روز ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو سیلاب زدگان ہے نا, یہ ان کو آٹا نہیں مل رہا, آٹا مہنگا ہو گیا, اور ہم نے خود لیڈ چھاپی, آپ کو پتا ہے مسلسل ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں
کہ ایک مہینے کے اندر جو تھیلا ہے 1000 روپے مہنگا ہو گیا، یعنی دگنی قیمت ہو گئی. آپ نے خود اس پر خبریں ڈیجیٹل میں بہت ساری رپورٹ. بلاول صاحب نے پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ زیادہ بارش آئے گا تو زیادہ. اور بلاول صاحب نے آگے پتہ ہے کیا، جب صحافی نے سوال کیا تو اس کا مذاق اڑایا. اس نے کہا تم تو روتے رہو گے. مطلب کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، آپ اسے کہیں گے تم تو روتے رہتے ہو بس. مطلب یہ ہے ان کا ایٹیچیوڈ. دوسری طرف یہ حکومت کو جناب قیمت وصول کر رہے ہیں ان سے اچھی طرح، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور جب ان کی بدعمالیاں بد انتظامی آتی تو یہ سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہم تو حکومت میں شامل ہی نہیں ہیں. مطلب دونوں مزے لے رہے ہیں جناب، ڈوئل. مطلب صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ ان کی صورتحال ہے. لیکن انہوں نے جناب ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں جی جو سیلاب آیا ہے یہ ہماری 30 سال کی محنت کو بھا کر لے گیا. ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی جو 30 سال کی محنت تھی نا وہ لوٹ مار تھی، وہ پاکستان پر قرضے تھے، وہ پاکستان کے نظام کو جو تباہ کیا ہے وہ تھا. آپ ایسے جھوٹا ڈکوسرا کر رہے تھے. صرف اشتہارات میں آپ کہیں گے جی بہت ترقی ہو گئی، وہ جناب بارش ہی پھر بہا کر کے جاتی ہے. اور اب آپ کا بہانہ ہو گیا جناب یہ تو کیا کریں جناب، سیلاب آ گیا، بارش آ گئی، ورنہ تو ہم بڑی ترقی کر لی تھی. تو یہ آپ کی ترقی ہے، آپ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے. اب بھی ضرورت ہے کہ اس لوٹے پٹے پاکستان کو تھوڑا سا دیکھا جائے، اور ٹھیک ہے آپ اپنی دہاڑیاں بنائیں لیکن پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ہم بہت بری صورتحال میں ہیں، اور پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو یہ نقصان پھر پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہوگا. سر آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بل بورڈز کے حوالے سے میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ پاکستان میں ہم نے بل بورڈز بڑے بڑے جہاز کے سائز کے بل بورڈز آویزہ کیے ہیں جن میں ہم نے انڈین جو کپتان ہے کرکٹ ٹیم کا اس کو ہم نے پورا پروٹوکول دیا ہوا ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا ہمیں تو وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں کنسیڈر کر رہے. جی ہمارے محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور چیئرمین پی سی بی بھی ہیں. اچھا یہ ایک ہمارا انٹرنل معاملہ ہے کہ دو عہدے انہوں نے کیوں سنبھالے ہوئے اس میں. ہاں جی، اور اس میں کیا مار دھاڑ ہو رہی وہ تو ایک علیحدہ ہے، ہم اس پر بات کریں گے. ہوا یہ کہ ان کے ایک کھلاڑی نے محسن نقوی صاحب سے ہاتھ ملا لیا اور وہاں پر پوری کمپین چلا دی گئی کہ یہ کھلاڑی غدار ہے، یعنی پاکستان کے چیئرمین پی سی بی سے ہاتھ ملانے والا غدار ہے. لیکن ہم یہ ان کا ظرف ہے، ہمارا ظرف یہ ہے کہ ہم دشمن کو بھی گلے لگاتے ہیں، ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. دیکھیں کرکٹ کا کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ وراٹ کوہلی کو پسند کرتے ہیں، وہ ماضی میں ٹنڈولکر کو پسند کرتے رہے تھے، دیگر جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں. سملرلی پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں، مطلب بابر اعظم صرف پاکستان کا نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا ایسٹ ہے کرکٹ کے حوالے سے، اور اس کو سب سے زیادہ فیور بھی بھارت سے ملتی ہے. یہ چھوٹے ذہن ہیں جو حکومتی ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا ہندوتوا ہے، لیکن یہ ان کا ضمیر ہے، ہمارا ضمیر اپنا ہے. ہم کرکٹ کے لیے ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور میرا خیال میں وہ جو کچھ مرضی کرتے رہے، پاکستان کو اپنے ظرف کے مطابق آگے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہندوتوا جو ہے وہ جو مرضی کرتا رہے، پاکستان اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہی مثبت اقدام کرتا رہے گا. اور رہی بات سیلاب کی تباہ کاریوں کی، سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیچھے حکومتیں اپنے جو کالے اعمال ہیں وہ چھپا نہیں سکیں گی. جو 30 سال کی جو محنت ہے، 30 سال کا جو ثمر تھا، اس کا جو پھل ہمیں عوام کو حاصل ہونا تھا وہ سیلاب بہا کے لے گیا. یہ عوام سب جانتی ہے وہ کیا بہا کے لے گیا. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا.